انسان نے جب سے اس کائنات کو سمجھا اور جانا ہے تو سب سے پہلا سوال جو اس کے دل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی اس کائنات میں میں اکیلا ہوں؟ کچھ لوگ ایلینز کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ امریکہ میں 65% لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایلین کا وجود ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاسٹ میں ایلینز کو دیکھا ہوا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ ایلین کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن دوستو، اسلام ایلینز کے وجود کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ امام باقر علیہ السلام کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انواع کی دنیا تخلیق کی ہے اور ہزاروں انواع کی مخلوق بنائی ہے۔ ہمارا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی آخری پیڑھی سے ہے اور ہم آخری دنیا میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ ہم سے پہلے بھی بہت سی مخلوقات تھیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو انسانوں کی 7 قسمیں پیدا کی ہیں۔ ان میں سے کسی کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں تھا۔ اللہ نے ان سب کو زمین کی سطح سے پیدا کیا اور ایک کے بعد ایک مخلوق کو اپنی نوعیت کے ساتھ زمین پر قائم کیا۔ پھر اس نے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ یہاں امام باقر علیہ السلام نے صدیوں پہلے تھیوری آف ایولیوشن کی وضاحت دی ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان سے پہلے بھی یہاں سپیشیز ایگزسٹ کرتی تھیں۔ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تخلیق کیا، پھر حضرت آدم اور حوا سے انسانی نسل چلی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق ہمیں صرف یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دنیا بنائی ہے، کہیں اور کوئی مخلوق نہیں بستی، لیکن مجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں دنیایں تخلیق کی ہیں اور ہزاروں انسانوں کو بنایا ہے۔ حضرت امام جعفر نے واضح طور پر ایلینز کے وجود کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ صرف ایک ہی حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12,000 دنیایں تخلیق کی ہیں اور ان میں سے ہر ایک دنیا 7 آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ ان دنیاؤں میں رہنے والے کسی بھی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی دنیا تخلیق کی ہے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے 12,000 دنیاؤں کی بات کی ہے جو کہ 7 آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ یہ دنیایں پیرلل یونیورس یا پھر ادر ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہاں پر ایلینز کے وجود کو کنفرم کیا ہے۔ ایک مرتبہ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے دوسری دنیا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے علاوہ دوسری دنیا میں بھی انسان رہتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے علاوہ دوسری دنیا میں اور بھی بہت سے جاندار رہتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اور سائنس بھی بالکل اسی بات پر یقین رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس سورج کی آنکھ کے پیچھے سورج کی 40 ایسی آنکھیں ہیں جہاں بہت سی مخلوقات آباد ہیں، وہ تمہارے چاند کے پیچھے بہت سے ایسے چاند ہیں جہاں اور بھی بہت سی مخلوقات رہتی ہیں، اور یہ مخلوق اتنا بھی نہیں جانتی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام علیہ السلام نے بھی ایلین کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تم آسمان پر ستارے دیکھتے ہو یہ اس زمین پر شہروں کی طرح شہر ہیں، ہر ایک شہر دوسرے شہر سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ ہر ایک ستارہ دوسرے ستارے سے لائٹس کے ذریعے رابطے میں ہے۔ مگر اس وقت یہ بات عرب کے لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر گئی ہوگی، مگر آج ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر ایلینز کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت امام علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ ستارے ایک دوسرے سے روشنی کے ذریعے رابطے میں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علیہ السلام کے مطابق ایلینز کا وجود ہے، مگر قرآن مجید میں اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام جہانوں کا مالک ہوں، کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ یہاں پر جہانوں کا مطلب پلانٹ، یونیورس یا پھر ادر ڈائمینشنز بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر عالمین کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب کمیونٹی ہو سکتا ہے، جیسے کہ دوسرے مخلوقات، جانور یا جنات وغیرہ۔ اس آیت میں ہمیں ایلینز کے ہونے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد باری تعالی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔
यहाँ हमको वाज़ेह तौर पर इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि हमारे अलावा इस यूनिवर्स में और भी दुनियाएं आबाद हैं और बहुत से क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर लफ्ज दाब्बा लिया गया है। ये लफ्ज जमीन पर रहने वाले जानदारों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक और आयत है जिसमें बयान किया गया है, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं के बराबर जमीनें, वो इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है और अल्लाह का इल्म हर चीज को घेरे हुए है। इस आयत में भी हमें हमारे अलावा किसी दूसरी मखलूक के होने की तरफ इशारा मिलता है और हमें यह भी बताया गया है कि अल्लाह ताला का कुरान हमारे अलावा किसी दूसरी मखलूक पर भी उतरता है जो कि एलियंस हो सकते हैं। और ये आयत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और बेशक हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी, उनको खुशकी और तरी में सवार किया और रोजी में उनको साफ सुथरी चीजें दी और अपनी बहुत सी मखलूकात से उनको अफजल किया। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सी मखलूकात से अफजल किया है। अगर हम इस पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सी मखलूक से मुराद हमारे अलावा और भी मखलूकात हैं जो हमसे भी अफजल हैं, जिनको हम नहीं जानते। साइंस के मुताबिक देखा जाए तो साइंस इस बात का इकरार करती है कि एलियंस अपना वजूद रखते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि एस्ट्रोनॉट्स ने बहुत से ऐसे सैयारे दरियाफ्त किए हैं जहां जिंदगी मुमकिन है, जैसा कि यूरेनस, कैलिपर और टाइटन वगैरह। ये कुछ ऐसे सैयारे हैं जहां पर जिंदगी मुमकिन है। एस्ट्रोनॉट्स को इन सैयारों पर जिंदगी के कुछ आसार नजर आए हैं। वैसे भी काफी अरसे से नासा स्पेस में रेडियो और लेजर सिग्नल भेज रहा है ताकि अगर किसी सैयारे में कोई जिंदगी हो तो वो हमसे राबिता कर सके। और कमाल की बात यह है कि नासा को कई बार सैयारों से सिग्नल रिसीव हुए हैं, जैसा कि 15 अगस्त 1977 को डॉक्टर जेरी आर ने एक स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल को रेडियो टेलीस्कोप के जरिए कैप्चर किया। ये 72 सेकंड लंबा सिग्नल था, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये एक कुदरती सिग्नल था या किसी एलियन ने राबिता करने की कोशिश की थी। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने हमें ऐसे सिग्नल्स को सेट करने से सख्ती से मना किया था। उनका कहना था कि अगर कोई एलियन स्पीशीज सिग्नल्स को रिसीव करके हमें ढूंढ लेती है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अगर वो एलियन स्पीशीज हमसे ज्यादा ताकतवर और ज़हीन हुई तो ऐसा ना हो कि उनके सामने हमारी कोई ताकत, कोई हैसियत ही ना हो, जैसे हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की कोई अहमियत नहीं है। जरूरी नहीं कि एलियन नजर आने में ऐसे ही हो, एलियन इस शक्ल के भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी और सैयारे पर कोई मक्खी भी रहती है तो टेक्निकली वो भी एलियन ही कहलाएगी, क्योंकि एलियन उस मखलूक को कहते हैं जो हमारे सैयारे के अलावा किसी दूसरे सैयारे से आए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे आसपास हर वक्त एलियंस घूमते रहते हैं तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो आखिर वो एलियंस कौन हैं? दोस्तों, वो एलियंस फरिश्ते हैं, क्योंकि वो भी हमारी इस दुनिया की मखलूक नहीं है। इस कायनात में एलियंस की मौजूदगी 100% यकीनी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे अलावा और भी बहुत सी मखलूकात पैदा की हैं